کتاب الحج، حج جس کا لغوی معنی قصد کرنا، ارادہ کرنا، کیونکہ حج میں بندہ قصد کرتا ہے بیت اللہ کا اور دیگر مشاعر کا ایک مخصوص زمانے میں۔ یہ حج کا اصطلاحی معنی اور شرعی معنی کہ بیت اللہ کا قصد کرنا اور دیگر مشاعر کا قصد کرنا مخصوص اعمال کی انجام دہی کے لیے اور مخصوص زمانے میں، یعنی حج کے مخصوص ایام اور حج کا مخصوص زمانہ بھی۔ الحج اشہر معلومات، یعنی حج کے متعین مہینے ہیں، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج کا جو پہلا عشرہ ہے۔ اور حج تبھی قابل قبول ہوگا جب حج کا قصد جو ہے انہی مہینے میں ہو۔ اگر شوال سے قبل کوئی شخص بیت اللہ میں داخل ہو، مکہ مکرمہ پہنچ جائے، تو اس کا وہ سفر حج کے لیے معتبر نہ ہوگا۔ ضروری ہوگا کہ وہ حج کے مہینوں میں بیت اللہ میں داخل ہو اور مکہ مکرمہ میں داخل ہو۔ اور حج جو ہے شرعی فریضہ ہے، اللہ پاک کا فرمان ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جس میں طاقت ہو، استطاعت ہے۔ استطاعت مالی بھی ہے اور بدنی بھی ہے۔ ہاں خاتون کے لیے ایک شرط اضافی ہے استطاعت کے لیے کہ اس کا محرم ہو۔ ایک خاتون اگر مالدار ہو مگر اس کے پاس محرم نہیں ہے جو اس کے ساتھ سفر کر سکے تو حج کی فرضیت اس پر سے ساقط ہو جائے گی، خواہ وہ مالدار کیوں نہ ہو۔ اس کے لیے حج کا ثواب حاصل کرنے کے لیے دوسرا شرعی طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے وہ پیسے سے کسی اور سے حج کروا لے، کہ اور حج کرے گا تو وہ حج اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا اور اس کا ثواب اس کو حاصل ہو جائے گا۔ یہ استطاعت ہے، استطاعت پر حج فرض ہے اور عمر میں ایک بار فرض ہے۔ یہ بھی شریعت کی سماحت اور برکت اور رحمت ہے کہ ہر سال فرض نہیں کیا، ورنہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک مہنگی عبادت ہے، مالی عبادت ہے۔ عمر میں ایک ہی بار یہ فرض ہے، جس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الحج مرۃ فما زاد فهو تطوع، کہ حج ایک بار فرض ہے، اس کے بعد جو بھی آپ کریں گے وہ نفل ہوگا، نفلی حج ہوگا۔ یہ بھی شریعت کے محاسن میں سے ہے کہ حج کی جنس میں سے جو ہے وہ نفل شریعت نے ہمیں دیا۔ ایک بار حج فرض ہے، پھر مزید آپ حج کر سکتے ہیں جو کہ نفل کے طور پر ہوں گے، تاکہ فرض حج میں اگر کوئی کمی کوتاہی واقع ہو گئی تو نفل حج کے ذریعے اس کو اللہ تعالیٰ پورا کر دے اور اس کا ثواب ضائع نہ ہو۔ حج جو ہے وہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، جس کی دلیل عبداللہ بن عمر کی روایت بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر قائم ہے، جن میں شہادت ہے، اللہ کی توحید کی گواہی اور اللہ کے پیغمبر کی رسالت کی گواہی، نماز کی اقامت، زکوٰۃ، روزے اور حج بیت اللہ، استطاعت۔ تو یہ اسلام کا رکن۔ ایک شخص کو استطاعت ہو اگر وہ حج نہ کرے تو اس نے ایک رکن کو ڈھا دیا، اس کے دین کی عمارت مسمار ہو سکتی، کیونکہ ایک شرعی فریضہ اس پر عائد ہے، وہ حج کیوں نہیں کر رہا؟ یہ ایک ستون کو ڈھا دینے کے مترادف ہے۔ جو ستون گر جائے تو عمارت بھی گر سکتی ہے۔ حج کے تعلق سے پہلا باب باب المواقیت۔ مواقیت میقات کی جمع ہے، اور میقات سے مراد وہ مقام جس مقام سے آپ نے احرام باندھنا ہے۔ میقات ہماری زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، مواقیت اس کی جمع ہے۔ اور مواقیت یا میقات کی 2 قسمیں، ایک زمانی اور ایک مکانی۔ ایک میقات کا تعلق زمانے سے ہے اور ایک میقات کا تعلق جگہ اور مکان سے ہے۔ زمانی جو میقات ہے اس سے مراد وہی جو حج کے مہینے شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج، یہ میقات زمانی کہ حج کا احرام انہی مہینوں میں باندھا جائے گا اور وہی معتبر ہوگا۔ اگر ایک شخص رمضان میں احرام باندھ کر آ جائے تو اس کا حج نہیں ہوگا، کیونکہ حج کے معلوم اور متعین مہینے ہیں اور اس کی میقات معلوم ہے زمانی اعتبار سے۔ اور مکانی اعتبار سے یعنی جگہ کے اعتبار سے حج کی میقاتیں 5 ہیں۔ ایک ذوالحلیفہ، دوسرا جحفہ، تیسرا یلملم، چوتھا قرن منازل اور 5ویں ذات العرق۔ یہ 5 مکانی جو ہیں وہ مواقیت ہیں
میقاتیں ہیں جن سے احرام باندھنا ضروری ہے کسی ایک میقات سے. چنانچہ یہ پہلی حدیث جو آپ پڑھیں گے مواقیت میں، اس میں ان مواقیت کا ذکر. یہ حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے ہے. فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت اہل المدینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات مقرر کی اہل مدینہ کے لیے، مدینہ والوں کے لیے میقات مقرر کی ذوالحلیفہ. ذوالحلیفہ مقام یہ اہل مدینہ کی میقات ہے، جو کہ مدینہ سے تقریباً 12-13 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور مکہ مکرمہ سے تقریباً 400 کلومیٹر کے فاصلے. یہ مکہ مکرمہ سے سب سے دور جو میقات ہے وہ ذوالحلیفہ، یہ تقریباً 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ مکرمہ سے. والے اہل شام، اور اہل شام کے لیے، شام ایک وسیع علاقہ ہے. آج کل 4 ممالک جو وہ شام کی حدود میں آتے ہیں، ایک اردن، دوسرا سوریہ، اور تیسرا جو ہے وہ فلسطین، چوتھا لبنان. یہ چاروں علاقوں پر جو قدیمی شام ہے وہ منطبق ہوتے ہیں ان چاروں علاقوں پر. تو اہل شام کے لیے جحفہ، اور اہل نجد کے لیے کرنے منازل جو مکہ مکرمہ سے سب سے زیادہ قریب ہے، سب سے زیادہ مکہ مکرمہ سے یہ قریب میقات ہے. اور اہل یمن کے لیے یلملم، جو اکثر جو لوگ بحری سفر کرتے ہیں اور جدہ پورٹ پہ اترتے ہیں ان کی میقات یلملم ہے، یا پھر جو لوگ ہوائی سفر اختیار کر کے جدہ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں ان کی میقات یلملم ہے، کیونکہ یہ میقات ان کی محاذات پر آتی اور ان کی سیدھ پر آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن لہن ولمن اطاع علیہن من غیر اہلہن. یہ جو مواقیت ہیں جو آپ نے سنی، جو پڑھی، ہن یعنی یہ مواقیت، لہن ان علاقے کے لوگوں کے لیے، ان علاقوں کے لیے جن کا ذکر آپ نے پڑھ لیا، یعنی مدینہ کے لیے، شام کے لیے، نجد کے لیے اور یمن کے لیے. وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، اور یہ مواقیت ان کے لیے بھی ہیں جو ان علاقوں کے علاوہ کسی علاقے میں آباد ہیں، جو ان علاقوں میں آباد نہیں بلکہ کسی اور علاقے میں آباد ہیں اور حج کرنے آتے ہیں. تو ان کے لیے بھی یہ میقاتیں ہیں کہ جو میقات ان کے رستے میں آئے یا ان کی سیدھ میں آئے تو وہ ان کی میقات ہے. ممن اراد الحج بالعمرہ، جو حج عمرہ کا ارادہ کرے. اب نبی علیہ السلام نے جو چند علاقے محدد کیے مواقیت کے لیے، باقی علاقوں کا ذکر نہیں ہے، تو باقی علاقوں کے رہنے والے ان میں سے کسی میقات کے پاس سے گزریں یا اس کی سیدھ سے گزریں تو وہی ان کی میقات ہے. جو حج کرنا چاہیں یا عمرہ کرنا چاہیں تو ان کی میقات وہی ہے جو ان کے راستے میں آئے یا ان کی سیدھ میں آئے. ومن کان دون ذالک، اور جو میقات کے اندر رہتا ہے، جو چاروں مواقیت ہیں جو آپ نے پڑھی ان کے اندر رہتا ہے، فمن حیث انشا، تو وہ وہیں سے احرام باندھے گا جہاں سے وہ اپنے سفر کا آغاز کر رہا ہے. مثلا اپنے گھر سے جہاں بھی مقیم ہے وہاں سے وہ احرام باندھے گا. من حیث انشا حتی اہل مکہ من مکہ، حتیٰ کہ مکہ میں جو مقیم ہے وہ مکہ ہی سے احرام باندھے، مکہ ہی سے وہ احرام باندھیں گے جو مواقیت کے اندر. ان کو یہ مشقت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سفر کر کے میقات میں جائیں اور وہاں سے احرام باندھ کر آئیں، بلکہ مکہ میں رہنے والے مکہ ہی سے احرام باندھیں. لیکن چونکہ احرام 2 عبادتوں کا ہے، ایک حج اور ایک عمرے کا، تو حج کا احرام تو اہل مکہ ہی سے باندھیں گے جہاں مقیم ہے وہ، خواہ وہ حرم کی حدود کے اندر کیوں نہ ہو. لیکن اگر عمرے کا احرام باندھنا ہے تو اس کے لیے مشروع یہ ہے کہ وہ حرم سے نکل کر حل میں جائیں، اس علاقے میں جائیں جو حرم کی حدود سے باہر، جیسے ایک مقام جہاں مسجد عائشہ یا جہاں صلح حدیبیہ ہوئی، یہ مقام حدود حرم سے باہر ہے، تو وہ حدود حرم سے باہر جائے احرام باندھنے کے لیے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے تشریف لائے تو آپ نے حج کا احرام تو مکہ میں جہاں مقیم تھے وہیں سے باندھا، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو عمرہ ادا نہ کر سکی تھی، انہیں شرعی مجبوری ہو گئی تھی اور ناپاکی کے ایام شروع ہو گئے تھے، لیکن حج سے فارغ ہونے کے بعد وہ جب پاک ہو چکی تھی، ان میں ایک حزن و ملال تھا
کہ میں نے عمرہ نہیں کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حدود حرم سے باہر بھیجا ان کے بھائی کے ساتھ کہ وہاں سے ان کو احرام بندھوا لا. اس امر کی دلیل ہے کہ حج کا احرام تو اہل مکہ کے اندر سے باندھیں گے، لیکن عمرے کا احرام جو ہے حدود حرم سے باہر جا کر باندھیں گے. یہ جو مسجد عائشہ کا میں نے ذکر کیا، اکثر لوگ وہاں جا کر احرام باندھ کر بار بار عمرہ کرتے ہیں، جو کہ بدعت ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر سے اور صحابہ سے اس قسم کا عمرہ ثابت نہیں ہے، بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص حج یا عمرہ کرنے آئے اب مکہ میں مقیم ہے تو اس کی بہترین عبادت اب بار بار طواف کرنا ہے، نہ کہ بار بار عمرہ کرنا. یہ بار بار عمرہ کرنا نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں. اگر یہ نیکی ہے تو ہر نیکی کا پہلا مستحق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے آ کر عمرہ کیا تو پھر دوبارہ آپ بیت اللہ کے قریب نہیں گئے، مانا دوبارہ آپ نے عمرہ نہیں کیا. لیکن ایک شخص جو مکہ میں آ کر ٹھہر چکا ہے حج یا عمرے کے لیے، تو بار بار وہ طواف کا شرف حاصل کرے. چنانچہ اہل مکہ جو ہیں وہ حج کا احرام تو مکہ ہی سے باندھیں گے، لیکن عمرے کا احرام وہ حدود حرم سے باہر جا کر باندھیں گے، جیسا کہ پیارے پیغمبر نے سیدہ عائشہ صدیقہ کو باہر بھیجا. جہاں بھیجا وہاں کہ مسجد عائشہ آج کل تعمیر ہے تو اس کی کوئی مشروعیت نہیں ہے. اصل میں یہ وہ مقام ہے جو حدود حرم سے سب سے قریب ہے، اس لیے وہاں بھیجا. تو کہیں بھی جا سکتا ہے احرام باندھنے کے لیے، لیکن جہاں یہ مسجد عائشہ تنعیم اس جگہ کا نام ہے، یہ تنعیم حدود حرم سے سب سے قریبی جگہ ہے. تو باہر کیفی حدیث جو ہے اس میں بہت سے امور سامنے آ رہے ہیں. نمبر 1، شریعت کی برکت کہ میقاتیں کئی ہیں. اگر ایک میقات ہوتی دنیا بھر کے لیے بڑی مشقت ہوتی، ضروری ہوتا کہ اس میقات پر جا کر احرام باندھا جائے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے جو مواقیت مقرر کی وہ شرق اور غرب، شمال اور جنوب، چاروں سمتوں کا احاطہ کرتی. مشرق سے آنے والوں کو بھی میقات مل سکتی ہے، مغرب والوں کے لیے، شمال والوں کے لیے اور جنوب والوں کے لیے. اس حدیث میں نبی علیہ السلام کی نبوت کی صداقت کی 2 زبردست دلیلیں ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر تو مکہ میں تھے، کوئی دنیا نہیں گھومے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان جغرافیائی جو مقامات اور سمتیں ان سے کیسے واقف ہو گئے کہ آپ نے جو مواقیت مقرر کی اس نے شرق اور غرب، شمال اور جنوب، چاروں سمتوں کا احاطہ اور اعتبار کی. یہ خبر آپ کو کیسے ہوئی؟ یہ خبر اس عزیز الغفار اللہ کی طرف سے ہوئی. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ کے پیارے پیغمبر اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے تھے، اللہ کی وحی سے کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ علم دیا اور اللہ کے بتانے سے آپ نے ان مواقیت کا تعین فرمایا جو کہ زمین کے ان چاروں سمتوں سے آنے والوں کے لیے جو ہیں وہ آسانی کا باعث ہیں، اور ہر سمت سے آنے والوں کے لیے یعنی کوئی نہ کوئی میقات ان کے لیے بن سکتی ہے اور ان کی سہولت کا باعث ہو سکتی ہے. پھر دوسری زبردست دلیل یہ ہے کہ جن دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علاقوں کے مواقیت کا ذکر کیا، یہ میقات اہل شام کی ہے اور یہ میقات اہل نجد کی ہے اور یہ میقات اہل عراق کی ہے اور یہ میقات اہل یمن کی ہے، ان دنوں یہ سارے مقامات کفر کے مقام تھے. ابھی اسلام داخل نہیں ہوا تھا، تصور نہیں تھا کہ یہاں سے کوئی حج کرنے آئے گا، مگر پیارے پیغمبر نے ان علاقوں کی میقاتوں کا ذکر کیا. حالانکہ وہ سب دارالکفر تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علاقوں کی مواقیت کا ذکر فرما کر وہ یہ ایک اطلاع دے دی کہ اسلام یہاں داخل ہوگا اور یہ علاقے دارالکفر سے دارالاسلام میں تبدیل ہوں گے. یہ خبر آپ نے دی اور پھر یہ خبر پوری ہوئی اور تھوڑے دور کے بعد یہ سارے علاقے دارالاسلام میں تبدیل ہو چکے تھے. یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی نبوت کی صداقت کی دلیل. اس کے بعد جو حدیث عبداللہ بن عمر کی روایت سے ہے اس میں بھی مواقیت ہی کا ذکر کہ اہل مدینہ کے لیے ذو الحلیفہ، اہل شام کے لیے جحفہ، اہل نجد کے لیے قرن منازل. اور عبداللہ فرماتے ہیں کہ بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَيُحِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمْ، کہ اہل یمن جو ہیں یلملم سے
جو ہے وہ احرام باندھیں گے. یہ حدیث پہلے گزر چکی، یعنی یہ مواقید کی تحدید اس حدیث میں بھی ہے.